اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم سلم علیہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اقبال حکیمانہ پہ بات ہو رہی ہے، اس کو ہم جاری کیے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علی کرم اللہ وجہ سے بہت محبت تھی۔ اسے فرماتے تھے کہ علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے جی، اور اس پہ فخر و نازاں تھے ان کی شجاعت کے اوپر۔ جب کوئی بھی آگے نہیں آتا تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ آتے تھے، اور وہ شیر خدا تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت گنا محبت رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ علی پھر اس کو کیا ہوگا جب مفہوم ہے تیرے سر کے اوپر وار ہوگا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی جی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں کوئی چیز کی وہ استطاع کرتا تو آپ مجھے عطا کرتے، اگر میں خاموش رہتا تو جو بھی کوئی چیز تقسیم کرتے تو میرے سے ہی ابتدا کرتے۔ فرمایا کہ صبح یعنی تہجد کے وقت جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس سے گزرتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھنگارتے تو میں واپس چلا جاتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تو میں حاضر ہو جاتا۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کو یعنی علیحدگی میں آپ کی تربیت فرماتے، آپ کو فیض عطا فرماتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تمہارے مال و اولاد میں فراوانی ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ اور علم بڑا ہوا ہو، اور تم اپنے پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو۔ اب اگر اچھا کام کرو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اگر کسی برائی کا ارتکاب کرو تو توبہ استغفار کرو، اور دنیا میں صرف دو شخصوں کے لیے بلائی ہے، ایک وہ جو گناہ کرے تو توبہ سے اس کی تلافی کرے، دوسرا وہ جو نیک کاموں میں تیز گام ہو۔ سبحان اللہ۔ جو عمل تقویٰ کے ساتھ انجام دیا جائے وہ تھوڑا نہیں سمجھنا چاہیے، تھوڑا نہیں سمجھا جا سکتا۔ مقبول ہونے والا عمل تھوڑا کیوں کر ہو سکتا ہے، یعنی جو عمل نیکی جو قبول ہو گئی تو وہ تو بہت بڑی ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں جو مقبول ہو گئی ہے جی۔ تو اسی طرح فرمایا جو عمل تقویٰ کے ساتھ اللہ کے خوف اور سمجھو عاجزی کے ساتھ جو انجام دیا جائے وہ تھوڑا نہیں ہو سکتا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح قبول ہونے والا عمل جو نیکی وہ بھی تھوڑی نہیں ہوتی، بہت بڑی ہوتی، کیونکہ وہ تو پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئی، اب اللہ اس کو جتنا چاہے اس میں زیادتی فرما دے۔ انبیاء سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ان کی لائی ہوئی چیزوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو تھی جو ان کے فرما بردار تھے۔ اب اس نبی اور ایمان لانے والے کی خصوصیت ہے۔ پھر فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ ان سے کوئی قرابت نہ رکھتا ہو، یعنی قرابت دار نہ ہو جیسے نسبی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کرتا ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قریبی ہے، اور ان کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ نزدیکی قرابت رکھتا ہو۔ جی خوبصورت بات ہے، اس کو بھی پلے باندھنے والی بات ہے سب کے لیے۔ ایک خارجی کے متعلق آپ نے سنا
وہ نماز شب پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایماندار سویا ہو وہ بہتر ہے ایسے آدمی سے جو شک رکھتا ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک رکھتا ہو، یا علی کرم اللہ وجہ کی ذات میں شک رکھتا ہو، تو اس کی عبادتوں جو تہجد گزاری اس سے بہتر ہے کہ صحیح عقیدے والا راست العقیدہ ہو اور پختہ ایمان والا ہو، وہ سویا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے روبرو آپ کی مدح کی بیان کی، آپ کی ستائش کی، تو فرمایا اے اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ مجھے جاننے والا ہے، اور ان لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو میں پہچانتا ہوں۔ اے اللہ جو لوگوں کا خیال ہے ہمیں اس سے بہتر قرار دے، اور ان کی لغزشوں کو بخش دے جن کا انہیں علم نہیں۔ سبحان اللہ۔ حاجت روائی 3 چیزوں کے بغیر پائیدار نہیں ہوتی۔ حاجت روائی اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی اقرار پائے، اسے چھپایا جائے، کسی کی حاجت پوری کرو نا تو اسے کہو کوئی نہیں خیر، اسے چھپایا جائے تاکہ وہ خود ظاہر ہو جائے، اور اس میں جلدی کی جائے تاکہ وہ خوشگوار ہو۔ اگر حاجت روائی کرنی ہے نا چپکے سے بغیر اس کے اوپر احسان کیے ہوئے، اور بالکل جلدی کر دینی چاہیے۔ مفہوم یہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں وہی بارگاہوں میں مقرب ہوگا جو لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہو، اور وہی خوش مذاق سمجھا جائے گا جو فاسق و فاجر ہو، انصاف پسند کو کمزور اور توانا سمجھا جائے گا، صدقہ کو لوگ خسارہ اور یعنی صدقہ دو تو گھاٹا سمجھے کہ صدقہ ہو گیا، مال کم ہو گیا، صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے۔ صلہ رحمی کرنا ایسے ہی کسی کے اوپر احسان کر دینا تو اس کو پھر احسان نہیں جتانا چاہیے، اور عبادت لوگوں پر یعنی آپ کو تفخر جتانے کے لیے ہوگی، اور ایسے زمانے میں حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے، آج کل زمانے میں آپ دیکھ لیں، نوخیز لڑکوں کی کار فرمائی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر و رائے پر ہوگا۔ یہ زمانہ ایسا ہوگا۔ بچیاں ہیں، عورتیں وہ ایڈوائزر بنی ہوئی ہیں، ملک کے سربراہوں کو مشورے دیتی ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ آپ کے جسم پر ایک بسیدہ اور پابندار جامہ دیکھا گیا تو آپ سے اس کے بارے میں کہا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے دل متواضع اور نفس رام ہوتا ہے، اور مومن اس کی تابسی کرتے ہیں۔ دنیا آخرت آپس میں 2 ناسازگار دشمن اور 2 جدا جدا راستے ہیں، چنانچہ دنیا کو جو چاہے گا اس سے دل لگائے گا، وہ آخرت سے یعنی بیر اور دشمنی رکھے گا۔ وہ دونوں منزلہ مشرق و مغرب کے ہیں، اور ان دونوں سمتوں کے درمیان چلنے والا جب بھی ایک سے قریب ہوگا تو دوسرے سے اسے دور ہونا پڑے گا۔ پھر ان دونوں کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسے 2 ستونوں کا، یعنی آپس میں ملتے نہیں ہیں کبھی بھی۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ دنیا آخرت جو ہے نا، تو دنیا کو چھوڑ کے آخرت کو اپنانا چاہیے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہی ہے، ایک دے پیچھے لگو گے دوسری چھٹ جائے گی، دوسرے پیچھے لگو گے پہلی چھٹ جائے گی۔
اللہ اللہ۔ نوف بن فضالہ بکالی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ فرش ایک خواب سے اٹھے، ایک نظر ستاروں پر ڈالی، پھر فرمایا نوف سوتے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا یا امیر المومنین جاگ رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نوف خوش نصیب ان کے کہ جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کی اور ہمتاً آخرت کی طرف متوجہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو فرش، مٹی کو بستر اور پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا، قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور دعا کو سپر بنایا، ڈال جسے کہتے ہیں، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ فکر اے نوف، داؤد علیہ السلام رات کے ایسے حصے میں اٹھے اور فرمایا کہ یہ گھڑی ہے جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے مستجاب ہوگی، سوائے اس شخص کے جو سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا یا لوگوں کی برائیاں کرنے والا یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو یا سارنگی یا ڈھول وغیرہ تاشتہ بجانے والا ہو۔ یعنی اس وقت جو بھی بندہ دعا مانگے، حضرت داؤد نے فرمایا وہ ہوگی، لیکن وہ سرکاری جو ٹیکس ہوتے ہیں نا، جبری ٹیکس، وہ وصول کرنے والا نہ ہو اور لوگوں کی برائیاں کرنے والا نہ ہو یا کہ ظالم حکومت کی پولیس میں ہو، یعنی جو حکم دیا آگے جا کے مارو کوٹو، انسانوں کو مارو پکڑ لو، بے قصوروں کو بیچاروں کو ہے، تو وہ بھی یہ کو اطاعت نہیں ہے، وہ پھر وہ کام نہ کرے یا اس سے پھر علیحدہ ہو جائے۔ اسی طرح سرنگی، ڈھول جو تاشے بجانے والے ہیں ان کو اللہ نے چند فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور تمہارے حدود کا مقرر کر دیا گیا ہے، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس نے چند چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جن چند چیزوں کا اس نے حکم بیان کیا ہے انہیں بھولے سے بھی نہ چھوڑو، لہذا خواہ خواہ انہیں جاننے کی کوشش نہ کرو۔ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، خدا اسے دینوی فائدے سے زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ فرمایا نا کہ علم بھی ایک جہل ہے، علم بھی ایک صحیح علم کی طرف جانے میں ایک رکاوٹ ہے۔ کئی علم ایسے اس انسان سے بھی زیادہ عجیب وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو اس کی ایک رگ کے ساتھ اویزاں کر دیا گیا ہے، اور وہ دل ہے جس میں حکمت و دانائی کے ذخیرے ہیں، اور اس کے برخلاف بھی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے تو طمع اسے ذلت میں مبتلا کرتی ہے، اگر طمع ابھرتی ہے تو اسے حرص تباہ و برباد کر دیتی ہے، اگر ناامیدی اس پر چھا جاتی ہے تو حسرت و اندوہ اس کے لیے جان لیوا بن جاتے ہیں، اگر غضب اس پہ طاری ہوتا ہے تو غم و غصہ شدت اختیار کر لیتا ہے، اگر خوش و خشنود ہوتا ہے تو حفظ ما تقدم کو بھول جاتا ہے، اگر اچانک اس پر خوف طاری ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو اگر
یعنی امان کا دور دورہ ہوتا ہے تو غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اگر مال و دولت حاصل کر لیتا ہے تو دولت مندی اسے سرکش بنا دیتی ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بے تابی بے قراری اسے رسوا کر دیتی ہے۔ اگر فقر و فاقہ کی تکلیف میں مبتلا ہو تو مصیبت و ابتلا اسے جکڑ لیتی ہے۔ اگر بھوک اس پر غالب ہو جاتی ہے تو شکم پوری اس کے لیے کرب و اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ اگر کوتاہی اس کے لیے نقصان رساں اور حد سے زیادہ اس کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کو اس سے آ کر ملنا ہے اور آگے بڑھ جانے والوں کو اس کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یعنی ایسے اہل بیت کی شان ہے جو آگے نکل جائیں، یعنی خرافت پڑ جائے واپس آ جائیں، جو پیچھے رہ جائیں وہ بھی وہیں پہ آ جائیں تاکہ وہ پھر اس سے مل جائے اور پھر اہل بیت سے وہ فیض یاب ہو۔ سہل بن حنیف انصاری آپ علیہ السلام کو سب لوگوں میں زیادہ عزیز تھے، آپ کے پیار محبت والے تھے۔ جب آپ کے ہمراہ صفین سے پلٹ کر کوفہ پہنچے تو انتقال فرما گئے، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پہاڑ بھی مجھے دوست رکھے گا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یعنی جتنی ہم سے کوئی محبت رکھے گا اتنی اس پر مصیبتیں بھی آئیں گی، کڑی آزمائشیں بھی آئیں گی، تو اس میں یعنی آزمایا بھی جاتا رہے گا۔ تو جو پرہیزگار نیکوکار منتخب برگزیدہ ہوتے ہیں ان کے اوپر اسی طرح کی آزمائشیں آتی۔ جو اہل بیت سے محبت کرے اسے جامع فکر پہننے کے لیے مادہ ہو جانا چاہیے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، تو انہوں نے فرمایا بھی مفہوم ہے، سوچ لے کیا کہتا ہے۔ اس کے یا رسول مجھے آپ سے محبت ہے، پھر آپ سے فرمایا کہ پھر تو تیار ہو جا فقر کے لیے، اس طرح آئے گا جیسے پہاڑ کے اوپر سے پانی نیچے کو آتا ہے۔ یعنی بڑی کٹھن منزل ہے، محبت جو ہے نا بہت بڑی سخت چیز ہے۔ عقل سے بڑھ کر کوئی مال سود مند نہیں اور خود بینی سے بڑھ کر کوئی تنہائی اور وحشت ناک نہیں اور تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل کی بات نہیں۔ اگر کوئی بزرگی اور تقوی کے مثل نہیں اور خوش خلقی سے بہتر کوئی ساتھی اور ادب کے مانند کوئی پیش رو اور اعمال خیر سے بڑھ کر کوئی تجارت نہیں، ثواب کا ایسا کوئی نفع نہیں اور کوئی پرہیزگاری شبہات میں تکفف سے بڑھ کر نہیں، حرام کی طرف بے رغبتی سے بڑھ کر کوئی زہد اور تفکر و پیش بینی سے بڑھ کر کوئی علم نہیں اور ادائے فرائض کے مانند کوئی عبادت اور حیا و صبر سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں، فروتنی سے بڑھ کر کوئی سرفرازی اور علم کی مانند کوئی بزرگی اور شرافت نہیں، حلم کے مانند کوئی عزت اور مشورہ سے مضبوط کوئی پشت پناہ نہیں۔ کتنی باتیں ایک ہی دفعہ بیان کر دیں، ہر بات میں یعنی سمندر ہی سمندر ہے۔ فرمایا جب دنیا اور اہل دنیا میں نیکی کا چلن ہو پھر کوئی شخص کسی ایسے سے کہ جس سے رسوائی کی کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی سوء ظن رکھے تو اس نے اس پر ظلم و زیادتی کی۔ جب دنیا و اہل دنیا پر شر و فساد کا غلبہ ہو پھر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے حسن ظن رکھے تو اس نے خود اپنے ہی آپ کو خطرے میں ڈالا۔
امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا حال کیسا ہے، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا اس کا حال کیا ہوگا جسے زندگی موت کی طرف لے جا رہی ہو اور جس کی صحت بیماری کا پیش خیمہ ہو، جسے اپنی پناہ گاہ سے گرفت میں لے لیا جائے، ہاں جی جتھے لکیا بیٹھا تو جا کر پھڑ لیا جائے، ہاں جی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑی آزمائش نہیں۔ یعنی آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مہلت دے دے تو پھر مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے یعنی اور بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے اس کے لیے جو اس کے لیے آزمائش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ اہل بیت طاہر سے محبت عطا فرمائے، اور آ کے اقبال جو ہے نا جی وہ تو پر حکمت ہیں، بہت بڑی حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں، انہیں پڑھنا بھی چاہیے اور اپنی عملی زندگی میں نافذ بھی کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، بچوں کو مختلف کہانیاں سناتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں اور ٹی وی اور کتنی کتنی گیمیں، تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے بچوں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ایسے اہل بیت کی محبت کی باتیں کریں، ان کے قصے بتائیں، تو وہ ان کے دلوں میں محبت اور نرمی والے اثار پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اہل بیت طاہر کی بہت زیادہ محبت اور ان کے جو اطاعت ہے وہ کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔